ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ آپ غور فرمائیں، جس زمانے میں شراب پی جاتی تھی حضور کے دور میں، اس وقت میوزک کا تصور نہیں تھا۔ شراب پینے والے یوں ہی پیتے تھے، مگر اس کے باوجود میرے آقا نے میوزک کو اور شراب کو دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا۔ میوزک کا شراب سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھ لیں، اس زمانے میں شراب شاعری کے ساتھ پی جاتی تھی، شعر پڑھے جاتے تھے، شراب پی جاتی تھی۔ اسی لیے تو شعراء کہتے ہیں تین شین کا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایک تو شراب، ایک تو شاعری اور ایک تو شباب۔ یہ تینوں کی شین ایک دوسرے سے بڑے گہرے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ماضی کے شعراء کی زندگی میں آپ کو شراب ملے گی۔ تو جس زمانے میں شراب پی جاتی تھی، اس زمانے میں لوگ شاعری کے ساتھ پیتے تھے، میوزک کے ساتھ نہیں پیتے تھے۔ اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا جن کے چہرے بدلے جائیں گے وہ میوزک سنیں گے اور شراب کا نام بدل کر پیئیں گے۔ گویا کہ میرے آقا مدینہ منورہ میں اپنی چٹائی پر بیٹھ کر 1450 سال کے حالات کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ آج کسی بھی بار میں آپ جا کر کے دیکھیں کہ وہاں شراب کے ساتھ میوزک کا دخل ضرور موجود ہوتا ہے اور لوگ میوزک کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن جو لوگ شراب پیتے ہیں، شراب پینے والے یہ عذر پیش کرتے ہیں مولانا سب صحیح ہے، عذاب اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، سارے نقصانات اپنی جگہ، اب ہم شراب پینے کے عادی بن گئے، شراب چھوٹ نہیں سکتی اس لیے ہم پیتے ہیں۔ اب بتائیں ہم شراب کیسے چھوڑیں؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شراب کوئی بھی ہو وہ رہتی تو کڑوی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب تک کوئی شراب ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو لذیذ ہو یا جس میں شربت کی طرح لذت ہو۔ ہر شراب کڑوی ہوتی ہے کیونکہ وہ سڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سڑا پن موجود ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بچہ جب ناسمجھ ہوتا ہے، ایک دن کا ہوتا ہے یا ایک دن بھی نہیں چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، تب سے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اور ماں کے دودھ کی لذت کیا ہے؟ خدا کی قسم، اللہ نے پانی کا ٹیسٹ اس میں پیدا فرمایا، اللہ نے غذائیت اس میں پیدا فرمائی، ہر چیز بچہ ماں کے سینے کے دودھ سے حاصل کرتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، جب وہ 2 سال تک مسلسل دودھ پیتا ہے، وہ بچہ جو دودھ کے بغیر نہ دن کو رہ سکتا ہے نہ رات کو رہ سکتا ہے، لیکن جب وہ 2 سال کا ہوتا ہے تو ماں اس کا دودھ چھڑاتی ہے اور وہ بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، اگر انسان کوشش کرے تو انسان کی کوشش سے جب ماں کا اتنا لذیذ دودھ چھوٹ سکتا ہے تو انسان کی کوشش سے شراب کا کڑوا گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ انسان کوشش کرے، جان لو یہ شراب ہے۔ اور پھر سنیو، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم اپنے آپ کو کس منہ سے عاشق رسول کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی پینے والے پیتے تھے، شراب پینے والے پیتے تھے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جب یہ آیت نازل ہوئی آقا نے فرمایا اے بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اے بادہ نوشو، اب شراب حرام ہو چکی ہے، اب کوئی شراب نہیں پی سکتا، نہ دن میں نہ رات میں، نہ صحت میں نہ بیماری میں شراب نہیں پی جا سکتی۔ بتائیں مفسرین لکھتے ہیں، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت اعلان کرنے والا رسول کا منادی اعلان کر رہا تھا، کچھ لوگ تو میں نوشی میں، شراب نوشی میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں جام تھے، انہوں نے جام اڈیل دیے، کچھ لوگوں کے منہ میں شراب تھی، انہوں نے شراب اگل دی، کچھ لوگوں کے حلق تک شراب جا چکی تھی، انہوں نے کہہ کر دی اور یہ اعلان کر دیا ہمارے نبی نے حرام کر دیا ہے
جیسے شراب کی نالیاں بہ رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ جو چیز رسول اللہ کو ناپسند ہے مسلمان اس کی طرف جا کیسے سکتا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ ہم بیماری کے اندر شراب پیتے، اگر نہ پیے تو بیماری بڑھ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا علاج بھی موجود۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کچھ دیہات کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ گیہوں کی شراب بناتے ہیں آقا، لیکن ہم جو شراب بناتے ہیں وہ بیماروں کو پلاتے ہیں اور علاج کے طور پہ پلاتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم وہ شراب بیماروں کو پلاتے ہیں تو اس سے ہم علاج کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھا، جس کو حرام کر دیا اللہ نے اس سے شفا اٹھا لی۔ یاد رکھو اب تم شراب کو دوا کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ آج کل کچھ عزت دار لوگ جن کو اللہ نے مال دے دیا، جن کو اللہ نے دولت دے دی، وہ لوگ بڑے مہذب انداز میں نشہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ باہر سے شراب نہیں منگاتے بلکہ میڈیکل سے کوریکس کی شکل میں، فینسیڈل کی شکل میں یا اور دواؤں کی شکل میں وہ منگواتے ہیں اور بوتل کے بوتل پی جاتے ہیں اور اس سے نشہ کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں ہم نے بڑے مہذب انداز اختیار کیے ہیں نشہ کرنے کے۔ باہر سے شراب منگائی جائے وہ بھی حرام ہے اور میڈیکل سے منگائی جائے وہ بھی حرام ہے، شراب کا نام استعمال کر کے منگائی جائے وہ بھی حرام ہے، اور شراب کو دوا کا نام دے کر کے منگایا جائے وہ بھی حرام ہے۔ آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ آج لوگ شراب کا نام بدل کر پی رہے ہیں اور پھر شراب کے ساتھ میوزک۔ آؤ اس میوزک نے کتنا کباڑا کیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میوزک دل کے اندر ایسا نفاق پیدا کرتی ہے جیسے بارش کے گرنے کی وجہ سے سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کروں، اور جو لوگ میوزک سے بچتے ہیں ان کے لیے آقا علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ آج لوگ معاذ اللہ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر میوزک سنتے نظر آتے ہیں اور میوزک کے دل ڈالے نظر آتے ہیں۔ یہ میوزک بھی دل میں شراب کی اور گناہ کی محبت پیدا کرتی ہے، اس لیے میوزک کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے، کیونکہ آقا نے شراب کو میوزک کے ساتھ اور میوزک کو شراب کے ساتھ بیان فرمایا، اس لیے میوزک سے بچو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو دل کے کانوں سے سنو، ایمان تازہ ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کا منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر، وہ لوگ جو اپنے کانوں کو میوزک کی نحوست سے بچاتے تھے، جو میوزک اور گانے سے بچتے تھے، وہ لوگ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طلب فرماتا ہے، وہ لوگ حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ کن کو؟ جو دنیا میں اپنے کانوں کو گانے اور میوزک سے بچاتے تھے، اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں جب ان کو عرش کا سایہ ملے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں ان سے پوچھو یہ میوزک سے کیوں بچتے تھے، یہ گانوں سے کیوں بچتے تھے؟ وہ بندے عرض کریں گے مولا ہمارے کانوں کو بھی میوزک اچھا لگتا تھا، ہمارے کانوں کو بھی میوزک اچھا لگتا تھا، لیکن ہم اس لیے نہیں سنتے تھے کہ تو نے اور تیرے محبوب نے منع فرما دیا، اس لیے ہم میوزک سے بچتے تھے۔ اللہ فرمائے گا ان بندوں سے پوچھو یہ دنیا میں میرے لیے بچتے تھے، میرے حبیب کی رضا کے لیے بچتے تھے، کیا یہ آج میوزک سننا چاہتے ہیں؟ آج یہ میوزک سنیں گے؟ وہ بندے کہیں گے مولا جب تو نے منع کیا ہم تیرے لیے رک گئے، آج تو اجازت دیتا ہے تو انکار کسے ہے؟ اللہ فرمائے گا جو لوگ دنیا میں میوزک سے بچتے تھے ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے، ان بندوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ جنت کی حور سے کہے گا، اے حور تو میوزک بجا، وہ ساز نہیں بجائے گی، وہاں میوزک کے آلات نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ میوزک
اللہ نے حور کے گلے میں پیدا فرمایا. وہ حور جب آواز نکالے گی تو میوزک کی آواز ہوگی، لیکن دنیا کی طرح نہیں. جنت جنت ہے. اذان ہو گئی. یہاں بھی اذان ہوگی اور یہاں بھی نماز ہوگی. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی و آلہ بدت دور وکرمہ. تو اللہ جنت کی حور سے کہے گا، آواز نکالے گی تو میوزک کی آواز اس کے گلے سے نکلے گی اور پوری جنت پر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے گی. پوری جنت وجد کرنے لگے گی. اور اللہ جنت کی دوسری حور سے کہے گا ذرا ان کو گانا سنا دے. جب دوسری حور گیت گائے گی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حور جنا ستم کیا، طیبہ نگر میں پھر گیا، شور کے نغمے حجاز دیس کی چیز گائی کی. وہ گائے گی اللہ کی حمد و ثنا کا گیت گائے گی تو وہ لوگ اسی میں مست اور مگن ہو جائیں گے. جب جنت کی حور خاموش ہوگی وہ کہیں گے مولا کتنا اچھا گیت تھا، اور سنا دیا جاتا تو بہتر ہوتا. اللہ فرمائے گا میرے بندو تم نے کتنا سنا؟ عرض کریں گے مولا اس نے شروع کر کے ختم کر دیا. رب فرمائے گا نہیں، اس کا گیت تم 70 سال تک سنتے رہے، البتہ اتنا اچھا تھا، تم اتنا مگن ہو گئے کہ تمہیں وقت پتہ بھی نہیں چلا. وہ کہیں گے مولا جو بھی ہو ہم اور سننا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا کیا میں اس سے اچھا نہ سناؤں؟ وہ کہیں گے مولا